اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو، رسولان اعظام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہوا۔ آدم کا بھی خالق اللہ ہی ہے، میرے آقا کا بھی خالق اللہ ہی ہے، کائنات کے ہر ذرے کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت آدم کی ولادت کے بعد سے ہی قربانیوں کا ایک دور شروع ہوا۔ آپ کی اولاد سے ہی شر و خیر کی ایک لڑائی شروع ہوئی، نیکی اور بدی کی ایک جنگ شروع ہوئی، بلفظ دیگر شیطان و انسان کا ایک لمبا معرکہ شروع ہوا۔ سلسلہ چلتا رہا اور قیامت تک چلتا رہا۔ اس شر و خیر اور نیکی اور بدی کی لڑائی میں جو صبر سے، ہمت سے، سکون سے، اللہ کے توکل سے کام لیا، وہ ابدی ہو گئے۔ رب نے انہیں مقبول فرما لیا اور قیامت تک ان کا نام و نشان ایسے ہی روشن اور جگمگاتا رہے گا۔ اور جو شیطان کے دباؤ میں آ گیا، شیطان کے شکنجے میں آ گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، وہ مٹ گیا، اس کے نام و نشان مٹ گئے، اس کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ آج ان کا نام لینے والا تو دور کی بات، اس کی تاریخ، اس کی سیرت، اس کی ہسٹری جاننے والا بھی کوئی نہیں، بلکہ اگر کبھی نام لیا جاتا ہے تو بطور عبرت کے، بطور سبق کے۔ حضرت ابراہیم نبیوں میں ایک مشہور نبی، کیونکہ میرے آقا کے جد امجد ہیں، میرے آقا کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس نبی کی اپنی نسل میں بعثت کی دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری نسل میں اپنے محبوب کو بھیج دی۔ معلوم ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، میں انشاءاللہ کسی جمعہ میں سناؤں گا، 2 لفظ میں آگے بڑھتا ہوں۔ سورہ صافات آیت نمبر 100 سے 111 پڑھی، اس میں خانہ کعبہ کی پوری تاریخ، کیسے تعمیر ہوئی، حضرت اسماعیل کیسے گئے، حضرت ہاجرہ، وہاں کی پوری تاریخ ہے۔ آپ لوگ پڑھیے، 23ویں پارے میں ہے سورہ صافات۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی، تعمیر بڑھتی گئی، پتھر بڑھتا گیا۔ نبیوں کے قدموں میں یہ تاثیر ہے کہ پتھر میں ڈال دے، پیر رکھ دے تو جان پیدا ہو جائے۔ تو میاں ہم لوگ تو جان والے ہیں، اگر نبیوں کی نظر پڑ جائے تو ماشاءاللہ ایمان کتنا پختہ ہو سکتا ہے۔ یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا اور غلط عقیدہ ہے، جہنمیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ قرآن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی کی یہ شان ہے کہ پتھر پہ قدم رکھ دے تو پتھر سننے بھی لگے، پتھر دیکھنے بھی لگے، پتھر بولنے بھی لگے، پتھر چلنے بھی لگے، پتھر بڑھنے بھی لگے۔ پڑھ لو قرآن مقدس، یہ مفتی رفیق الاسلام اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، صرف حدیث و قرآن سے بات کرتا ہے۔ جن کے عقیدے میں پردے پڑے ہیں وہ پردے کھول رہے ہیں۔ یہ قربانی ان بد عقلوں کے پردے کو دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ قربانی کی پوری تاریخ نبیوں سے وابستہ، نبی کی عظمت سے وابستہ ہے۔ پتھر بڑھتا گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار میری نسل میں اپنے آخری محبوب کو بھیج دے۔ نبی کی آمد کی دعا کرنا تھا، رب ذوالجلال نے فرمایا یہ حجر پتھر
تجھے معلوم ہے ابراہیم نے کون سی دعا کی ہے؟ اور تیرے سینے پہ چھاتی پہ کھڑے ہو کر دعا کی ہے؟ میرے محبوب کی آمد کی دعا کی ہے، مصطفیٰ کی آمد کی دعا کے پتھر یہ مقبولیت کی گھڑی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو غافل رہ جائے۔ میرے ابراہیم نے میرے محبوب کے لیے تیری چھاتی پہ کھڑے ہو کر دعا کیا۔ قدم ابراہیم کو لے لے اپنے سینے میں، لے لے تاکہ دنیا کو یاد اور دنیا والے جان جائیں کہ اگر ابراہیم نبی کی بعثت کی دعا کریں تو پتھر موم بن جائے۔ قدم ابراہیم کو لے لے، جس نبی کے لیے دعا کریں یہ عظمت ہے تو اس نبی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ صرف نبی کی آمد کی دعا کیا ہے تو یہ عالم، پتھر موم ہو گیا۔ قدم ابراہیم کو لے لیا، صرف لے لیا، سارے پتھر کو ابراہیم نے باہر۔ یہ خدا کی بارگاہ ہے، یہاں توحید کی کا ڈنگا بچے گا، ہے خدا کی عبادت، کہیں سر نہیں جھکے گا، عبادت صرف خدا کی۔ سارے پتھر کو پھینک دیے گئے، باہر کر دیے گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم پہلے باضابطہ بت شکن ہیں، جنہوں نے بتوں کو توڑا۔ نمرود کے ساتھ کیا مناظرہ ہوا یہ بھی آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ اور سورۃ الانبیاء کے اندر بت توڑنے کا پورا واقعہ۔ سورہ انبیاء 17 پارہ آیت نمبر 51 سے 71 تک پڑھیے کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو کیسے توڑا، کیسے صاحب معاملات ہوئے، اور یہ لوگ جو کلہاڑی رکھ کر بسولہ رکھ کر کے تصویریں بناتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے یہ سب پتہ چل جائے گا، آپ کے قرآن نے بتا دیا۔ سارے پتھر باہر، ایک پتھر کو باہر نہیں کیا گیا۔ جہاں توحید خالص کی جگہ ہے، جہاں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، جہاں دنیا کا پہلا گھر ہے، جہاں وہ بھی خدا کا گھر ہے، جہاں صرف خدا کی عبادت ہوگی، وہاں غیروں کو پوجا نہیں جائے گا، نکالا جائے گا۔ سجدہ اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کو کیا جائے، اسی خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر کو نصب کر دیا گیا، بالکل خانہ کعبہ کے دروازہ کے سامنے، مشکل سے تقریباً 20-25 ہاتھ کی دوری پہ دفن کیا گیا، رکھ دیا گیا وہاں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ یہاں تو صرف میری ہی عبادت ہوتی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مجھے عبادت کیا جاتا ہے۔ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، اسی عبادت ہے، طواف کرو تو گناہ معاف ہو جائے، حج کا طواف ہو، عمرہ کا طواف ہو۔ وہیں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا طواف اس وقت کمپلیٹ ہوگا ہی نہیں جب تک میرے نبی کے لیے جس پتھر پہ سوار ہو کے دعا کی گئی تھی اس پتھر پہ جا کر نماز نہ پڑھ لو، اس پتھر کے نام پہ نماز نہ پڑھ لو۔ نماز تو میرے ہی لیے ہے، لیکن اس پتھر کو خلیل سے نسبت ہے، دعا نبی کے لیے۔ تو رب نے اعلان فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے طواف کرنے والوں، کوئی بھی تمہارا طواف ہو، نفلی طواف ہو، حج کا طواف ہو، عمرہ کا طواف ہو، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو تو نبی کے قدموں میں آ جاؤ، ابراہیم کے قدم ناز کے نشانے قدم میں آ جاؤ۔ اندازہ کیجئے میاں وہ بھی ابراہیم کا قدم نہیں ہے، نشانے قدم ہے، نشانے قدم ہے۔ جب نشانے قدم پہ پہنچو تب طواف قبول ہو، نشانے قدم پہ پہنچو تب عبادت قبول ہو۔ تو جب ایک نبی کے نشانے قدم کا یہ عالم ہے تو حقیقت میں جو قدم ابراہیم ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ اور جس ابراہیم کو عظمت ہی اس مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، جس پتھر کو یہ مقام ہی اس مصطفیٰ کی نسبت سے ملا، اس مصطفیٰ کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس رب کی عظمت ہے تو خدا بیان فرماتا ہے، اس مصطفیٰ کی عظمت ہے تو رب بیان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تمہارے ذکر کو میں نے بلند کیا، میں نے اونچا کیا ہے۔ مخلوق میں کہاں یہ طاقت اس مصطفیٰ کی عظمت بیان کرے؟ یہ تو خالق ہے کہ اپنے محبوب کی عظمت ہے بیان کر رہا۔ تو مصطفیٰ کی بعثت کی دعا ہی پتھر پہ، آج بھی وہ پتھر نصب ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہے یہ نبی کچھ نہیں دے سکتے
تو انہیں خانہ کعبہ لے جاؤ، کعبہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم لے جاؤ۔ نادان نبی کچھ نہیں دے سکتے، یہ تو دور کی بات ہے۔ نبی کا قدم جہاں پڑ گیا وہاں جا، وہاں جا، پھر نماز پڑھ۔ نبی کے قدم کے صدقے میں تمہارا طواف قبول ہو رہا ہے۔ اور طواف اتنی بڑی عبادت کہ دیکھو تو گناہ معاف، کرو تو گناہ معاف۔ اس پر میں بحث کر چکا ہوں، باتیں حدیثیں بیان پیش کر چکا ہوں۔ نبی کے قدم ناز جب اتنا دینے کو تیار کہ طواف قبول کرا دے، طواف قبول کرا دے، تو نبی کتنا دے سکتے ہیں؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم کتنا دے سکتے ہیں؟ اور مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اس لیے جن کے عقیدے پہ پردے پڑے ہیں یا کوئی جاہلوں، گواروں اور کٹ ملاؤں کے شکنجے میں ہیں، میں انہیں حق کی دعوت دیتا ہوں، انہیں میں اسی مذہب کی دعوت دیتا ہوں جو حضرت ابراہیم لے کے آئے، اسی مذہب کی دعوت دیتا ہوں جو میرے مصطفیٰ لے کر آئے۔ اس دین حنیف کو جس مصطفیٰ نے پھیلایا ہے، اس مذہب کے اندر، اس دین کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی بھی دے سکتے ہیں، علی بھی دے سکتے ہیں، غوث بھی دے سکتے ہیں، خواجہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سب قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ اسے شرک و بدعت جو کہے ان سے کہہ دو پھر تمہاری قربانی کا کوئی مطلب نہیں۔ قربانی تو یاد ہی حضرت ابراہیم و اسماعیل، 90 سال سے زیادہ کی عمر ہے، بات وہاں تک چلی تھی۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں پروردگار ایک بیٹا دے دے تاکہ میرے بعد میرا کارواں وہ آگے بڑھائے، تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت کرے۔ اور عالم یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ ہے، ان کی بھی عمر کافی ہو چکی ہے، حضرت سارہ ہیں، ان کی بھی عمر کافی ہو چکی ہے۔ رب نے دعا قبول فرما لی 90 سال کی عمر میں۔ حضرت اسماعیل کی شکل میں ایک خوبصورت بیٹا ہے۔ اس لیے یہ رب خالق ہے، جسے اولاد دے وہ بھی شکر منائے، جسے نہ دیا وہ بھی شکر منائے، مگر مایوس نہ ہو، اللہ کبھی بھی اولاد دے سکتا ہے، کبھی بھی دے سکتا ہے، بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے۔ تشریف لے آئے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم۔ تاریخ میں کبھی بیان کروں گا، پیدا عراق میں ہوئے، موصل میں ہوئے، ہجرت کر کے شام گئے، پھر فلسطین آئے، اردن آئے، پھر مصر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اولاد کو لے کے یہیں تھے بیت المقدس میں۔ جب رب کا حکم ہوا تب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو، جہاں خانہ کعبہ ہے صرف میدان تھا، میدان چٹیل میدان، بے آب و گیا، نہ سبزہ، نہ پانی، نہ گھاس، نہ پھوس، کچھ نہیں تھا، رب کے حکم سے بسا دیا۔ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں، بسا۔ پھر وہیں سے قربانی کی ایک تاریخ شروع ہوئی۔ اس عمر میں کسی کو بیٹا ہو، پیار کتنا ہوگا، محبت کتنی ہوگی۔ وہ بھی بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں لیا، ایسا بیٹا جن کی نسل پاک سے نبی آنے والے ہیں، مصطفیٰ آنے والے ہیں، وہ بیٹا کیسا ہوگا؟ باپ نبی ہیں، رسول ہیں، اب بیٹا بھی پیدا ہو رہا ہے نبی اور رسول بن کر۔ تو باپ بھی بیٹے کو خوب پہچانتے ہیں، بیٹا بھی باپ کو خوب پہچانتے ہیں۔ اس لیے جب قربانی کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نے چھپایا نہیں، فرما دیا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حالانکہ چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل، پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن ابراہیم جانتے ہیں کہ چھوٹا ہے لیکن نبی نہ ہے، یہ نہ سمجھ نہیں ہے، نبی پیدا ہی ہوتے ہیں سمجھدار ہو کر۔ بیٹا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جان رب کا حکم ہے، اس میں خیال کی کیا بات ہے، آپ اپنا کام کر جائیے، انشاءاللہ میں صابر رہوں گا، میں صابر رہوں گا انشاءاللہ، میں شاکر رہوں گا انشاءاللہ۔ پھر قربانی کی وہ تاریخ دہرائی گئی جس کو قرآن نے فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، لیٹا دیا گیا، چھری چلائی گئی، تب رب نے فرمایا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم ہماری آزمائش میں کھڑے اترے، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی،
اب جب حضرت ابراہیم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنتی مینڈھا کے ذریعے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا، قبول فرما لیا ہے قربانی۔ اب جو میں آج بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اس قربانی کے پیچھے کیا ریا داخل ہے؟ دکھاوے کے لیے کوئی اپنے بیٹے کو قربانی کر سکتا ہے؟ نام و نمود کے لیے کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ جھوٹی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ اے مسلمانوں، رب کی رحمتوں پہ مچل جاؤ اور حضرت ابراہیم کا احسان مانو کہ یار مینڈا ہو گیا، اگر اسماعیلی ہو جاتے تب پھر آج تو حکم ہوتا بیٹا ہے تو بیٹے کی قربانی کرو، اور کرنا پڑتا۔ جس طرح نماز پڑھو، پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھو گے تو جاؤ گے جہنم میں، ایسی ہی قربانی کرنا پڑتا، نہیں کرتے تو جاتے جہنم میں۔ رب کا شکر ہے، حضرت ابراہیم کا کرم ہے کہ بیٹوں کو نہیں جانوروں کو رکھ دیا، لیکن اب یہ جانور نہیں ہے، تمہارے بیٹے کے درجے میں ہے۔ اب تم جانور کی قربانی نہیں کر رہے ہو، یہ سمجھو میں اپنے بیٹے کی قربانی کر رہا ہوں، اور بیٹے کی قربانی کوئی نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، سستی شہرت کے لیے نہیں کرتا۔ بیٹے کی قربانی تو انسان کرے گا تو تن من دھن لگا کر کے کرے گا، خدا کی رضا کے لیے کرے گا، مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ قربانی دکھاوے کی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت میں جانور نہیں ہے، تمہارے بیٹے کے درجے میں۔ اس لیے قربانی سیریس ہو کر کے کرو، خدا کی رضا کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ قربانی ایک ایسی پیاری اور اچھی عبادت ہے کہ اس میں انویسٹ کم ہے، بینیفٹ بہت زیادہ۔ مال کم لگائیے اور رزق اور ثواب اتنا پائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا کیلکولیٹر تیار نہیں ہوا جو ان کی نیکیوں کو کیلکولیٹ کرے۔ جانور کے بدن میں جتنے بال ہیں، ہر بال کے برابر ثواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرا نہیں کہ قبول ہو گئی قربانی، ہر بال پہ درجات بلند ہوئے۔ کوئی ہے ایسا کیلکولیٹر جو اس کو کیلکولیٹ کر لے، کاؤنٹ کر لے؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس میں دکھاوے کو دخل نہ دو۔ اور جن پر قربانی واجب ہے، میں ہر سال کہتا ہوں کہ ابھی کا عالم یہ ہے کہ میرے حساب سے تو کم سے کم 90% لوگوں پر، چاہے مرد ہو یا عورت، قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے 40-45 ہزار میں مالک نصاب ہو رہا ہے۔ قربانی میں ہولان ہول کی شرط بھی نہیں، قربانی میں زمینیں بھی داخل ہے، قربانی میں اضافی پلاٹ بھی داخل ہے، قربانی میں زیورات بھی داخل ہے، قربانی میں بینک بیلنس بھی داخل ہے، قربانی میں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، پی ایف وغیرہ کی شکل میں جو ان کی رقمیں کٹتی ہیں وہ بھی شامل ہے، اپنے پاس جو کیش ہے یہ شامل ہے، دکان میں جو سامان ہے یہ شامل ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر جوڑ لو تو کون ہے جو بچ جائے قربانی واجب نہ ہوگا؟ 90% سے زیادہ لوگوں پر قربانی واجب ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے آپ جوڑ کے دیکھ لو۔ اب ہے شہر میں تھوڑی سی دقتیں ہوتی ہیں جانوروں کو لانے میں، قربانی کرنے میں، قریشی حضرات جلدی سے دستیاب نہیں ہوتے ہیں، تو جن کے پاس یہ ذرائع موجود ہے وہ خود کریں، نہیں موجود ہے تو حصے والی قربانی میں کم سے کم حصہ ضرور لے لیں تاکہ واجب ادا ہو جائے۔ امیر حضرات شوبازی نہ کریں، غریب لوگ بہانہ نہ بنائیں، دونوں لوگ کوشش کر کے جن پر قربانی واجب ہے خدا کی رضا کے لیے ایمانداری کے ساتھ قربانی کریں۔ شوبازی کریں گے تب بھی جائیں گے، اور بخالت سے کام لیں گے، آئیں بھائی شائع سے کام لیں گے تب بھی جائیں گے۔ یہ قربانی سب کے لیے ہے۔ اللہ نے سورہ انعام 8واں پارہ میں اعلان فرما دیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب تو اللہ ہی کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ جب وہ محبوب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نماز، قربانی، مرنا جینا سب اللہ کے لیے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟
ہماری آپ کی کیا بساط ہے؟ ہمارا بھی سب کچھ خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے سب لوگ ابھی سے ارادہ بنا لیں کہ ہمیں ہر حال میں قربانی کرنا ہے، ٹال مٹول سے ہیلے بہانے سے کام نہ لیں۔ آپ یہاں 10-20 ہزار یوں ہی آسانی سے آرام سے خرچ کر دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بیماری کے پھوڑا بھی نکلے گا تو 5-6 ہزار روپیہ کا خرچ ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 1,00,000-2 لاکھ کا جس کو اللہ نے حیثیت دیا وہ اچھا جانور خریدے، موٹا جانور خریدے، خوبصورت، کیونکہ قربانی یہ بھی ہے کہ فروا خوبصورت جانور ہو تو بہتر ہے کیونکہ پل صراط کی سواری بنے۔ لیکن جن کے پاس بجٹ کم ہے وہ خالی حسن کے چکر میں نہ پڑ جائیں، جانور ایسا ہو جانا چاہیے کہ اس کی قربانی ہو جائے، قربانی ہو جائے۔ انشاءاللہ 15,000 سے لے کر لاکھوں تک چلے جائیے، جانور مل جائے۔ جن کے پاس بجٹ کم ہے وہ 15,000 کا جانور خرید لے، 20,000 کا خرید لے، 25,000 کا خرید لے، کچھ مشکل نہیں ہے اگر دکھاوے کی نیت نہ ہو۔ میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا میرے بھائی اپنی بری عادت کو چھوڑو، کوئی جانور خریدے اس کی قیمت مت پوچھو، قربانی کے جانور کی قیمت مت پوچھئے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے۔ جس جانور کو دیکھو قربانی کا جانور، یہ کہہ دو ماشاءاللہ بہت اچھا جانور، بہت اچھا جانور ہے، کیونکہ وہ جانور نہیں ہے، میں اس کی اولاد کی منزل میں ہے۔ تم کسی کے منہ پہ اس کی اولاد کو برا نہیں کر سکتے، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی چھوٹا خریدے یا بڑا خریدے یہ پوچھنا نہیں چاہ رہے اتنا چھوٹا لایا، ایسا لایا ویسا لایا، کچھ نہیں۔ قربانی کا جانور ماشاءاللہ بہت شاندار جانور، بہت اچھا جانور لایا ہے۔ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، عورتوں تک بھی یہ مسائل پہنچا دیں، اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ایک ضروری مسئلہ بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کہ قربانی کے جانور میں اگر حضور کا نام دیا بہت بہتر، حضرت ابراہیم و اسماعیل کا نام دیا بہت بہتر، لیکن دینا واجب نہیں ہے۔ جن پر واجب ہے قربانی پہلے ان کے نام سے قربانی کی جائے، جو زندہ حضرات ہیں۔ مردوں کی جانب سے بھی قربانی ہو سکتی ہے لیکن واجب تو نہیں ہے۔ جن پر پہلے قربانی واجب ہے، شوہر ہو، بیوی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پہلے وہ اپنے نام سے قربانی کرے۔ اب اگر مزید حصہ ہے یا جانور ہے تو تم پورے خاندان کے نام سے کرو، پوری امت کے نام سے کرو، میرے آقا کے نام سے کرو، تمام نبیوں کے نام سے کرو، کر سکتے ہو۔ لیکن پہلے جن پر واجب ہے وہ اپنا نام دے۔ بہت سارا اس پر حضرت ایک ہی لیے ہیں، بکرا لیے ہیں، بس دادا کے نام سے کر دیتے ہیں، تو ہم نے تمہارا دادا نہیں، دادا کا تو انتقال ہو گیا۔ ابھی تم زندہ ہو، تمہارے اوپر قربانی واجب ہے تو اپنے دادا کے نام سے کہے دے گا؟ اگر ایک ہی حصہ ہے تو پہلے اپنے نام سے دے، اللہ قوت دے گا، طاقت دے گا، وسعت دے گا تو دادا کے نام سے کرتے رہے۔ ہاں زیادہ حصے ہیں تو دے دو ہر ایک کے نام سے، مگر پہلے جن پر قربانی واجب ہے پہلے ان کے نام سے قربانی دینا ضروری ہے۔ تب حضور کے نام پہ، کسی نبی کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، پہلے اپنے نام پہ کرو۔ انشاءاللہ بھی 2 جمعہ باقی ہے، مزید مسائل آپ تک بیان کیے جائیں گے۔